السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، سجدے سہو سے متعلق مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تشہد میں بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تشہد پڑھنے کے بجائے کوئی دوسری چیز پڑھ لیتے ہیں شروع میں، یا پھر تشہد جو ہے دو مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تشہد کا کچھ حصہ پڑھتے ہیں اور کچھ حصہ چھوڑ دیتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تشہد کے بعد میں درود شریف جو ہے قاعدہ اولیٰ میں پڑھ لیتے ہیں، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تشہد پڑھنا یاد ہی نہیں ہوتا، یا کبھی ہم قاعدہ اولیٰ میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ تمام وہ مسائل ہیں کہ اس میں کب سجدہ سہو واجب ہوگا اور کب نہیں ہوگا، یہ جان لینا ہر ایک بندے کے لیے ضروری ہے، چونکہ ہر انسان کے لیے، ہر بالغ مرد عورت کے لیے نماز ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ان کی زندگی سے متعلق رہنمائی کی گئی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں پہلی بات کہ اگر کسی نے تشہد پڑھنے کے بجائے کوئی اور چیز پڑھ دی، انہیں پڑھنا تھا تشہد لیکن انہوں نے کوئی اور چیز سٹارٹ کر دی اور وہ پڑھ کے پھر تشہد پڑھنے لگے، تو کیا اب اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جی ہاں، ضرور سجدہ سہو واجب ہوگا، کیونکہ تشہد کا پڑھنا واجب ہے، اور واجب عمل کے شروع کرنے میں تاخیر ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے کوئی اور چیز پڑھنا سٹارٹ کر دیا تھا، تو اس وجہ سے اب سجدہ سہو ان کے اوپر واجب ہو جائے گا۔ یہ پہلا مسئلہ ہے، اسے یاد رکھیے۔ یہ مسئلہ ہم دیکھ سکتے ہیں فتاوی عالمگیری والیوم نمبر 1 پیج نمبر 127 پر۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں، قاعدہ اولیٰ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی، تو اس میں 2 رکعت پر ہم بیٹھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، تو اسے قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ اور اخیر رکعت میں چاہے 4 رکعت والی نماز ہو تو اس میں چوتھی رکعت میں، یا 3 رکعت والی نماز ہو تو اس میں تیسری رکعت میں ہم جو بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ چونکہ پہلے بیٹھتے ہیں اسے اولیٰ، اور وہ چونکہ اخیر میں بیٹھتے ہیں اس لیے اخیرہ۔ تو قاعدہ اولیٰ میں بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم تشہد پڑھنے کے بعد میں بجائے اٹھنے کے ہم جو ہے درود شریف پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، تو کیا اب اس کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہوگا؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر تشہد پڑھنے کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد اگر کہہ دیتے ہیں تو ایسی صورت میں اب اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، یعنی جب وہ لفظ جملہ محمد پر ختم ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں پر آپ کو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ کیونکہ تیسری رکعت کے لیے اٹھنا اب کیا تھا؟ ضروری تھا، لیکن اٹھنے میں تاخیر ہوئی، اس تاخیر کی وجہ سے اب کیا ہوگا؟ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہم دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 545 پر۔ اسی سے ملتا جلتا اور ایک مسئلہ ہے جسے ہم سب کو جان لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ قاعدہ اولیٰ یا قاعدہ اخیرہ میں، جیسے کہ قاعدہ اولیٰ کسے کہتے ہیں، قاعدہ اخیرہ کسے کہتے ہیں، میں نے ابھی ایکسپلین کیا۔ تو قاعدہ اولیٰ یا قاعدہ اخیرہ میں تشہد کا کچھ حصہ پڑھنا بھول گئے تو کیا اب اس سے سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پر التحیات للہ والصلوات پڑھ دیا تھا، والطیبات چھوڑ دیا، السلام علیکہ چھوڑ دیا، اس کے بعد ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھ لیا، یعنی پورے تشہد میں سے کہیں کوئی حصہ اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہم دیکھ سکتے ہیں فتاوی عالمگیری والیوم نمبر 1 پیج نمبر 127 پر۔ اچھا، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ قاعدہ اولیٰ میں تشہد کا تکرار کرتے ہیں، یعنی 1 مرتبہ پڑھنا تھا 2 مرتبہ پڑھ دیا، اور 2 مرتبہ کبھی کبھی لوگ 3 مرتبہ پڑھ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ ہم دیکھ سکتے ہیں فتاوی عالمگیری والیوم نمبر 1 پیج نمبر 127 پر۔ چلیے، قاعدہ اخیرہ میں اگر کوئی تشہد کا تکرار کرتا ہے، یعنی 3 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اسے، یا 4 رکعت والی نماز میں چوتھی رکعت میں، اور اگر ہم 2 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں تو دوسری رکعت میں، تو اگر قاعدہ اخیرہ میں تشہد 1 مرتبہ پڑھنے کے بجائے 2 مرتبہ پڑھ دیتے ہیں تو کیا اب بھی سجدہ سہو واجب ہوگا؟
چونکہ قاعدہ اولا میں تشہد ایک کے مرتبہ پڑھنے کے بجائے 2 مرتبہ پڑھ دیا تو سجدہ سہو واجب تھا، لیکن قاعدہ اخیرہ میں بھی ایسے ہی مسئلہ ہوگا؟ علماء لکھتے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ قاعدہ اخیرہ کے اندر تشہد ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور اس کے بعد میں اگر پھر تشہد پھر سے دوبارہ بھولے سے ریپیٹ ہو جاتا ہے تو وہ ذکر مان لیا جائے گا اور اس کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ ہم دیکھ سکتے ہیں جو ہے فتاوی عالمگیری والیوم نمبر 1 پیج نمبر 127 پر۔ ایک اخیر مسئلہ ہے، اس میں بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں، کنفیوز بھی ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ سمجھیے کہ 2 رکعت ہم نے پڑھ لی تھی، 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعت ہم نے پڑھ لی تھی۔ 2 رکعت والی نماز میں ہمیں بیٹھنا تھا قاعدہ اولا میں، دوسری رکعت میں 2 سجدے کرنے کے بعد ہمیں بیٹھ جانا تھا تشہد پڑھنے کے لیے، لیکن ہم بیٹھے نہیں، بھولے سے اٹھ گئے، بھولے سے تیسری رکعت کے لیے اٹھ گئے۔ تو اب اس میں 2-3 حالتیں ہوں گی۔ ایک حالت یہ ہوگی کہ ابھی جو ہے بھولے سے تیسری رکعت کی طرف اٹھ رہے ہیں لیکن کھڑے ہونے کے قریب نہیں ہیں، بالکل ابھی ایسا اٹھ رہے تھے لیکن پھر جلدی یاد آیا کہ رے یہ تو قاعدہ اولا ہے، اس میں تشہد پڑھنا ہے بیٹھ کر، تو ویسے ہی بیٹھ گئے، تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اٹھنے کے قریب ہو گئے، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں ایک دم تھوڑا سا ایسا اٹھ جاتے ہیں، تو اٹھنے کے قریب ہو گئے یا اٹھ گئے، تو اب ایسی صورت میں انہیں پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو اخیر میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہو جائے گا۔ سجدہ سہو اگر کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کی نماز ہو جائے گی، چونکہ قاعدہ اولا میں بیٹھنا اور تشہد پڑھنا یہ واجب تھا اور واجب عمل چھوٹ گیا ہے بھولے سے۔ تو یہ وہ چند مسائل تھے جس میں تشہد میں کچھ ایسی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، تو کب سجدہ سہو واجب ہوگا اور کب نہیں ہوگا، ہم نے اس کو کتابوں کی روشنی کے حوالے سے بیان کیا۔ آپ خود بھی مسائل کو یاد رکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ یہ مسائل ایسے ہیں جس کا ہر بندے کو جاننا ضروری ہے، ورنہ غلطیاں زندگی میں نمازوں میں ہوتی جاتی ہیں اور معلوم بھی نہیں ہوتا، اور آخرت میں پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ نماز تو ہماری ہوئی ہی نہیں تھی اللہ کے ہاں قبول، تو اب پھر واپس آ کر نماز پڑھنے کا موقع اور چانس اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔